بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ قال الشیخ الحافظ ابو عیسیٰ محمد بن ثورۃ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں یہ جو قول کا لفظ ہے، اس سے مراد معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس کا فاعل خود صاحب کتاب نہیں ہے، چونکہ قال ابو عیسیٰ آگے لفظ ان کا آیا ہے، تو اس کا فاعل ان کا کوئی شاگرد ہے۔ ویسے ان کے شاگردوں میں سے ابو العباس محمد بن محبوب مروزی، ان کی وفات 346 میں ہوئی، وہ ایسے تھے کہ وہ امام صاحب کے جتنے دروس ہوتے تھے اس کو قلم بند کیا کرتے تھے، اور ان کے کام کو تالیف کرنے میں انہوں نے ان کی مدد بھی کی۔ تو غالباً ان کے شاگردوں میں سے کسی ایک نے یا انہوں نے یہاں پر یہ قال کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ الشیخ کا لفظ جو ہے عام طور پر جن لوگوں کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے، جو بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ظاہرہ کہتے ہیں ایک بندے کو جو تجربہ کار ہوتا ہے، جو بہت غلطیاں زندگی میں کر چکا ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے یہ غلطیاں نہیں کرنی۔ تجربہ کار کا لفظی مطلب کیا ہے کہ جس بندے نے بہت غلطیاں کی ہوئی ہیں اور اب اس کو تنبیہ ہو گئی ہے کہ یہ غلطیاں میں نے نہیں کرنی۔ تو چونکہ اس بڑھاپے کی عمر میں انسان پختگی کی عمر میں آ جاتا ہے، اس کو شیخ کہتے ہیں۔ مگر کوئی بھی بندہ جو اپنے فن کے اندر مہارت حاصل کر لے تو اصطلاحاً اس کو بھی شیخ کہتے ہیں، ولو کان شابن، اگرچہ وہ نوجوان ہو۔ تو جسم تو اس کا جوان ہوتا ہے، مگر عقلی اور علمی طور پہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے بھی شیخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 11 سال کی عمر میں شیخ کا مقام پا لیا تھا، وہ اس وقت استاد بن گئے تھے۔ بلکہ لکھا ہے وقد ثبت انہ لما بلغ 11 سنة رد على بعض مشائخه غلطا وقع له حتى اصلح کتابه من حفظ البخاری۔ ان کے سامنے ایک شیخ تھے، انہوں نے کوئی حدیث کی روایت کی تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو رد کیا، بتایا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ ان کا تو کتاب میں ہے، اگر کتاب لا کے دکھائیے۔ تو جب انہوں نے لا کے دیکھا تو پھر پتہ چلا کہ واقعی ان کی روایت کرنے میں غلطی ہوئی تھی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظہ سے انہوں نے اس غلطی کی تصحیح کر لی۔ یعنی 11 سال کی عمر میں وہ اس مرتبے تک پہنچ گئے تھے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 13 سال کی عمر میں درس تفسیر دینا شروع کر دیا تھا۔ اب 13 سال کی عمر کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے، لیکن یہ علم دین کی نورانیت ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں بچے کے اندر ایسی پختگی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ شیخ کہلا لیتا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ درس تفسیر دے رہے تھے تو 2 چڑیاں آپس میں لڑتی لڑتی قریب آ کے گریں، تو طبعاً تو بچے ہی تھے، تو انہوں نے اپنی ٹوپی جو ہے سر سے اتاری اور ان چڑیوں کے اوپر ڈال دی۔ اب جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے ذرا سفید بالوں والے بوڑھے، انہوں نے اس کو معیوب سمجھا، تو جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے ٹوپی لے کے سر پہ رکھی، اپنا درس شروع کیا اور حدیث پاک پڑھی کہ الصبی صبی ولو کان ابن نبی، کہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے چاہے کسی نبی علیہ السلام کا بچہ کیوں نہ ہو۔ تو ان کا جو اشکال تھا وہ رفع ہو گیا کہ بچے تو ہیں نا عمر کے اعتبار سے۔ ہمارے سلسلہ میں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور جانشین تھے، انہوں نے 9 سال کی عمر میں اپنے والد سے اجازت و خلافت حاصل کر لی تھی۔ اب 9 سال کی عمر کتنی چھوٹی ہوتی ہے،
تو اگر کوئی اپنے فن میں علم میں مہارت حاصل کر لے تو پھر عمر کی قید نہیں ہوتی، پھر اس کو شیخ کہہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قد افادہ مالک وہو ابن 17 سنہ، 17 سال کی عمر تھی، اور 20 سنہ یا 20 سال کی عمر تھی، اور اس وقت لوگ ان سے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے، وہ درس دیتے تھے۔ والشافعی تلمذہ العلماء، تو علماء ان کے شاگرد بنے، وہو فی حداثۃ السن، حالانکہ وہ عمر کے ابتدائی حصے میں تھے، 13 سال کی عمر میں تھے۔ تو شیخ کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے بوڑھے کے لیے، مگر اصطلاحاً استعمال ہوتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے فن کے اندر ماہر ہو۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو شیخ کا لفظ استعمال ہوا وہ ان کے علمی کمال کی وجہ سے استعمال ہوا۔ تو قال الشیخ، تو قال کا یہ مطلب اور شیخ کا یہ مطلب۔ آگے فرمایا الحافظ، اب یہ حافظ کا لفظ ہمارے زمانے میں عام طور پر تو حافظ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ حافظ ہیں، لیکن متقدمین میں یہ لفظ بالخصوص حفاظ حدیث کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ چنانچہ ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، حافظ ابن کثیر، حافظ ابن قیم، حافظ ابن تیمیہ، تو اس سے مراد قرآن مجید کے حافظ نہیں ہوتے، اس سے مراد حدیث کے حفاظ تھے۔ تو یہ ایک اصطلاح ہے جو علماء استعمال کرتے ہیں حافظ کی۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ حَافِظًا لِلْكِتَابِ وَالسُنَّةِ، وہ تو کتاب اور سنت کے حافظ تھے، اس لیے ان کے لیے حافظ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تاہم علامہ مطرزی رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین کے 5 طبقات بتائے ہیں، ان کے 5 درجے ہیں، طبقے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ طالب الحدیث جو علم کے طلبگار ہوں، جیسے جتنے بھی طلباء علماء ہم میں سے ہیں سب حدیث کے علم کے طلبگار ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اولہ الطالب وہو المبتدی، کہ سب سے پہلے درجہ نیچے کا وہ کس کا ہوتا ہے؟ طالب کا ہوتا ہے، اور یہ مبتدی ہوتا ہے، یعنی جس نے حدیث پاک کو سیکھنا شروع کیا، جس کے اندر شوق ہے اور وہ علم حدیث کا شغف رکھتا ہے، تو اس کو طالب الحدیث کہتے ہیں۔ ثم المحدث، پھر اس کے بعد محدث کا رتبہ آتا ہے۔ یہ محدث کون ہوتے ہیں؟ وَهُوَ مَن تَحْمَلُ رِوَایَتُهُ وَيُعْتَنَى بِدِرَایَتِهِ، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی روایت کہتے ہیں سند کے ساتھ حدیث کو بیان کرنا، اور درایت کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح کرنا آگے۔ تو اس کی روایت پر اور اس کی درایت کے اوپر جب اعتماد کیا جانے لگے تو اس کو محدث کہتے ہیں۔ چنانچہ جیسے شیوخ الحدیث ہیں، اساتذۃ الحدیث ہیں، جو حدیث پڑھاتے ہیں مختلف جامعات میں یا دارالعلوموں میں، تو ان سب کو محدث کہیں گے کہ یہ حدیث پڑھتے بھی ہیں اور آگے حدیث کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا درجہ ہوا۔ پہلا درجہ کیا تھا؟ طالب الحدیث، اور دوسرا درجہ محدث کا بنا۔ تیسرا درجہ جو ہے اس کو کہا ثم الحافظ، کہ تیسرا درجہ حافظ کا آتا ہے۔ وَهُوَ مَنْ حَفِظَ 100,000 حدیث متنًا وَإِسْنَادًا، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے 1,00,000 حدیثیں متن اور سند کے ساتھ زبانی یاد کر لیا، اس کو حافظ کہتے ہیں۔ چنانچہ حافظ کا جو لفظ استعمال ہوا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو 1,00,000 سے زیادہ احادیث یاد تھی۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بہت عجیب اور عظیم بات ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے اتنی محبت دی ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، علم کی، دین کی، کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، افعال، ان کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہو۔ 1,00,000 حدیثیں۔ چنانچہ ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی حافظ الحدیث تھے، تو ان کا ایک شاگرد تھا جس کی شادی ہوئی، اور ایک دن وہ کسی وجہ سے گھر دیر سے پہنچا، تو ان کی بیوی نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں اتنی دیر سے آئے؟ بتایا کہ میں پڑھ رہا تھا، تو وہ غصے میں تھی
کہہ بیٹھی کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تم کیا پڑھنے جاتے ہو۔ اس کو غصہ آ گیا تو اس نے اس کو طلاق دے دی کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں تو تجھے 3 طلاق ہے۔ اب غصے میں تو کہہ گئے جو کہنا تھا، عقل ٹھکانے آئی تو بیوی نے بھی پوچھا کہ جی بتاؤ طلاق مشروط تھی، واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس نے کہا میں استاد سے پوچھوں گا۔ تو ابو زرع رحمۃ اللہ سے آ کر پوچھا کہ جی بتائیں آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں یا نہیں؟ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ جاؤ میاں بیوی بن کے رہو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ تو یہ وہ تھے جو حفاظ حدیث تھے۔ پھر اس کے بعد چوتھا درجہ آتا ہے ثم الحجہ، پھر حجہ کہتے ہیں، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حجہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، الحافظ الحجہ۔ حجہ کون ہوتا ہے؟ وہو من حفظ 300,000 حدیث، 3,00,000 حدیثیں جس کو یاد ہوں ان کے لیے حجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر 5واں رتبہ درجہ ثم الحاکم وہو من احاط بجمیع الاحادیث، اور یہ وہ ہوتا ہے جس کو جتنا بھی ذخیرہ حدیث ہے سارا ہی یاد ہو۔ چنانچہ مستدرک کے جو مصنف تھے وہ حاکم تھے۔ احناف میں بھی ایک بزرگ گزرے ہیں، ابو الفضل محمد بن احمد بن عبداللہ بن عبد المجید بن اسماعیل بن حاکم مروزی بلخی، 334 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو احناف میں یہ بھی حاکم تھے، تمام احادیث کے یہ حافظ تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، ان کے بعد کوئی شخصیت ایسی نہیں گزری جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری حافظ الحدیث تھے۔ اس کے بعد حافظ نہیں گزرے، ہاں حافظ البخاری گزرے ہیں، مگر بخاری شریف کی روایت تو 10,000 کے قریب ہے۔ جیسے حضرت مولانا عبداللہ درخاصی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے، اور بھی حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو 30,000 احادیث یاد تھیں۔ ان کو حافظ البخاری تو کہہ سکیں گے یا کتاب کا نام لے کر کہہ سکیں گے کہ فلاں کتاب کے حافظ ہیں، لیکن حافظ الحدیث نہیں کہیں گے اصطلاحی اعتبار سے، گو کہ ان کو ہزاروں احادیث یاد ہوں گی۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم یہاں پر بھی ایک شعبہ شروع کریں گے حفظ حدیث کا، کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ طلباء میں کچھ نہ کچھ ایسے بچے ضرور ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے شوق دیا ہوتا ہے اور ان کی فوٹوگرافک میموری ہوتی ہے۔ تو اب ہزاروں طلباء ہیں، تو ان میں سے چلو 2-4 ہی سے ہی اگر ایسے ہو جائیں اور ان کو موقع مل جائے کسی استاد کی سربراہی میں بخاری شریف حفظ کرنے کا، تو سبحان اللہ یہ بھی ایک بزرگوں کا ایک عمل تھا جو آج کے زمانے میں نہیں۔ تو ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جیسے افتاء کا تخصص کا شعبہ شروع کیا، ہم آئندہ حفظ حدیث کا بھی ایک شعبہ شروع کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا الحافظ کے بعد ابو عیسیٰ، تو یہ ان کی کنیت ہے۔ عام طور پر ابو عیسیٰ جو کنیت ہے اس کو رکھنے کی ممانعت سمجھی جاتی ہے، اور ہے بھی ایسے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لما روی ان رجلا تسمى ابا عیسیٰ، ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عیسیٰ، نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو بتایا نبی علیہ السلام نے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لا عمل لہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد نہیں تھے، فکرہ ذالک، تو اس بات کو ناپسند کیا کہ یہ کنیت ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باب باندھا ہے کہ ما یکرہ للرجل ان یقتنا بابی عیسیٰ، کہ جو مکروہ ہے ایک بندے کے لیے کہ وہ کنیت اختیار کرے ابو عیسیٰ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے، انہوں نے بھی ایک مرتبہ اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھنی چاہی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ کیا تو انہوں نے منع کر دیا، اور انہوں نے بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے۔ لیکن ایک ایسی بھی روایت ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے
یہ کنیت رکھی اور نبی السلام کو معلوم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا بھی نہیں۔ اب یہ تعارض نظر آتا ہے دو باتوں میں کہ بھئی ادھر منع کیا جا رہا ہے اور ادھر پتہ چلا اور اس کو روکا بھی نہیں، تو کیا ہوا؟ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے بہت ہی کمال کی کتاب لکھی ہے عربی میں۔ اس میں انہوں نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کے بعد کہا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اس کنیت کو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اس لیے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے۔ یوسف نجار کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نکاح ہو چکا تھا لیکن شادی رخصتی سے پہلے ہی ملاپ ہو گیا تو یہ پیدا ہو گئے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے والد نہیں تھے۔ تو چونکہ اس میں شائبہ تھا کہ کہیں عقیدے پہ اثر نہ پڑ جائے تو نبی علیہ السلام نے شروع میں منع کر دیا، لیکن جب اسلام کی تعلیمات عام ہو گئیں، عقیدہ بالکل کھل دھل کے سامنے آ گیا اور لوگ اس بات پر پکے ہو گئے، تو اس کے بعد اگر کسی نے ابو عیسیٰ کنیت اختیار بھی کر لی تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کو جو ہے وہ درگزر فرمایا، تو گویا پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عیسیٰ کی جو کنیت ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن تحمل الکراہۃ علی تسمیتہ ابتداء، یعنی ابتدا میں جو نام رکھا گیا تو اس پر تو کراہت کی جائے گی کہ ہاں بھئی یہ نام اچھا نہیں تھا، لیکن فَأَمَّا مَنْ اُشْتُہِرَ بِهِ، جب وہ اس کے ساتھ مشہور ہی ہو گئے، فَلَا يُكْرَهُ، اب اس کے اندر کوئی کراہت نہیں، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اجماع العلماء، جیسے کہ اس کے اوپر دلیل ہے علماء کے اجماع کی۔ تو علماء کا اجماع ہو گیا کہ چونکہ اب اس کنیت سے وہ مشہور ہو گئے، اس لیے اب ان کے لیے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات آپ کے سامنے کھولنی ضروری ہے کہ دین اسلام کو اللہ رب العزت نے بہت خوبیاں دی ہیں۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ محفوظ دین ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی محفوظ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی محفوظ ہیں، نبی علیہ السلام کے حالات بھی محفوظ ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذریعے سے محفوظ کروایا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے محدثین نے جب حدیث کی تدوین کی تو انہوں نے ہر بندے سے سن کے حدیثیں نہیں لکھی، بلکہ وہ پہلے چھان پھٹک کرتے تھے کہ یہ بندہ اس قابل ہے بھی صحیح کہ اس سے ہم حدیث لیں۔ تو اس پر ایک نئے علم کی بنیاد رکھی گئی جس کو علم اسماء الرجال کہتے ہیں۔ اس میں کیا تھا کہ انہوں نے اصول و ضوابط بنائے کہ جو حدیث کی روایت کرنے والا بندہ ہے کیا یہ روایت حدیث کے مرتبے پر پہنچتا بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے زمانے میں اس کو پری کوالیفیکیشن کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو تو بھئی یہ کوالیفائی بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو ہمارے اکابر نے اس کے لیے باقاعدہ اصول بنائے۔ اب یہ اصول کہاں سے آئے؟ طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، تو بھئی اصول قرآن مجید سے آئے، چونکہ ہمارا ماخذ تو دین کا قرآن ہے یا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو بھئی قرآن مجید میں یہ اصول کہاں سے آ گئے کہ راوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو دیکھو محدثین کی نظر کہاں جا کر پڑی کہ اللہ رب العزت ایک جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اب جبریل علیہ السلام یہی روایت کا کام کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو نبی علیہ السلام تک پہنچا رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیت کے اندر اللہ نے جو ان کی صفات بیان کی، یہاں سے ہمیں ماخذ مل گیا کہ اب نبی علیہ السلام کے فرمان کو روایت کرنے کے لیے کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو یہ بنیاد بن گئی، یہ جو آیت مبارکہ تھی۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ کے اصولوں کو سامنے رکھ کے علماء نے اصول بنا دیے کہ بھئی وہ جو ہے امین ہونا چاہیے، اس کا عمل ایسا اچھا ہونا چاہیے، اور وہ ایک معتبر بندہ ہونا چاہیے،
مطلب مختلف جو شرائط تھیں وہ انہوں نے اس آیت کی روشنی میں ان کے لیے بنا دی. اب جب بھی ان کے سامنے کوئی بندہ حدیث روایت کرتا تو وہ اس پیمانے کے اوپر اس کو تولتے تھے. یہ ایک کسوٹی بن گئی. جیسے سنار کے پاس کسوٹی ہوتی ہے نا کہ کوئی بندہ اپنا زیور لے کے جائے تو وہ کسوٹی کے اوپر رگڑ کے بتا دیتا ہے کہ سونا خالص ہے یا نہیں. اب ان کے پاس ایک کسوٹی آ گئی. اب اس کسوٹی پر ہر بندے کو انہوں نے تولنا شروع کر دیا. اللہ کی شان دیکھو، کیا شان ہے اس دین کی کہ کتنا محفوظ، کہ اس کو انہوں نے ایسے ہی نہیں کہ سنی سنائی باتوں کو اکٹھا کر دیا. نہیں، یہ اتنا ٹھوس، اتنا مضبوط، اتنا محفوظ دین ہے کہ کوئی بندہ اگر کہتا تھا کہ مجھے یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے حدیث پہنچی تو پہلے تو اس کو بڑے سخت انداز سے محدثین تنقید کا نشانہ بناتے تھے، تولتے تھے، کھنگالتے تھے. اچھا بھی آپ کیا ہو؟ کیا آپ ان پیرامیٹر کے اوپر پورے اترتے ہو؟ جو ہیں اس کی زندگی کو دیکھتے تھے. چنانچہ ہزاروں میل کا سفر کر کے جاتے تھے اور بندے کو ملتے تھے. اگر وہ بندہ گزر گیا ہوتا تو لوگوں سے وہاں کے جو مقامی تھے ان کے حالات معلوم کرتے تھے. چنانچہ اتنا اس بارے میں انہوں نے کام کیا کہ لاکھوں انسانوں کے حالات بھی آج کتب کے اندر محفوظ ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 12,000 صحابہ کے نام اور ان کے حالات آج کتب کے اندر محفوظ ہیں. 12,000 صحابہ، اور تابعین تبع تابعین میں تو پھر لاکھوں کا سلسلہ چل پڑا. اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ایک کسوٹی بنا دی گئی جس کے اوپر تولا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں جرح اور تعدیل کے قوانین. جرح اور تعدیل کے قوانین. اب اس پر جس کو تولا جاتا تھا تو بھائی کس کو تولنا شروع کریں؟ کیا صحابہ کو تولیں یا تابعین کو یا تبع تابعین کو یا سبھی کو؟ تو اس پر علماء نے مستقل ایک بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، عدل والے ہیں. کیونکہ ان کی گواہی اللہ کے محبوب نے دے دی ہے، لہذا اب وہ ہماری ناپ تول کی جو بات ہے اس سے اوپر چلے گئے. اب دیکھیں نبی علیہ السلام جب ان کو سرٹیفکیٹ دے دیں کہ بھئی یہ عادل ہیں تو کوئی اور بندہ ان سے پوچھ پرچیز کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو اس سے بلند ہو گئے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکمن فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بات بھی ہونا جو تم نے مجھ سے سنی ہو، بلغو، تم اس کو آگے پہنچاؤ. اب یہ بلغو کے لفظ سے نبی علیہ السلام نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا. اس سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد اب صحابہ ایک ایسے مرتبے پر پہنچ گئے کہ جہاں ہم ان کی ذات کے بارے میں کوئی جرح نہیں کر سکتے. وہ جرح اور تعدیل کے قوانین سے اونچے چلے گئے. کس نے ان کو اونچا کیا؟ اس ذات نے جس کو اللہ رب العزت نے اپنا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا تھا. لہذا صحابہ اس سے بلند ہو گئے، وہ اس سیڑھی سے اوپر چلے گئے. اب یہ جو جرح اور تعدیل کے قوانین ہیں یہ ان کے بعد سے شروع ہوں گے، یعنی تابعین تبع تابعین، پھر بعد میں جو بھی آئے گا اس کو اس پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا. صحابہ کو نہیں. صحابہ ہاں اتنا تو ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ اس صحابی نے یہ روایت کی یا نہیں کی. جب پتہ چل گیا کی تو اب اس صحابی کے بارے میں ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتے کہ جی یہ اس مرتبے پر تھے یا نہیں. وہ اس مرتبہ پر تھے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اس مرتبے پہ فائز کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا اوقات ہیں ہماری؟ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم ان کو تولنا شروع کر دیں؟ تو اس لیے صحابہ یعنی جرح اور تعدیل کے قوانین کہاں سے لاگو ہوتے ہیں؟ تابعین سے آگے لاگو ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ کام شروع کہاں سے ہوتا ہے. صحابہ اس سے بلند ہیں. ان کو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے خود اس مرتبے پر فائز کر دیا کہ تم میری سے جو بات سنی اس کو آگے بیان کرو. لہذا
اب وہ جرح اور تعدیل کے قوانین سے اوپر چلے گئے، یہ تابعین اور اس کے بعد کے لوگوں سے شروع۔ اچھا، اب یہاں پر ہمارے اکابر نے اتنے سخت قانون بنائے، اتنے سخت بنائے کہ آج اس پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کا بڑے سے بڑا اللہ والا اور بڑے سے بڑا متقی بندہ بھی اس پر پورا نہیں اترتا۔ تو اب بتائیے وہ کتنے جو ہیں وہ مثلاً اس میں اگر وہ کسی بندے کو ننگے سر چلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے بازار میں تو چونکہ یہ ایک فاسقانہ عمل تھا ایک بندے کا، اس بندے سے حدیث کو جو ہے روایت نہیں کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی جانور کو کسی نے اشارے سے بلایا اپنے پاس کہ بھئی جھولی میں میرے دانے ہیں جیسے اور تھے نہیں، تو اتنا سا عمل دیکھ کے اس سے حدیث کی روایت نہیں لیتے تھے، اتنے چھوٹے سے عمل پہ۔ اب اتنا باریک ہمیں تولیں تو ہم میں سے ہر آدمی فیل۔ یا اللہ، کتنا سخت یہ قانون ہے، مگر وہ اس طرح تولتے تھے۔ اور پھر قوت حافظہ میں کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ بات کرتے ہوئے کبھی کوئی ایسی بات کر دیتا کہ جو ٹھیک نہ ہوتی اور پھر کہتا ہاں میں بھول گیا تھا، تو صرف اس لفظ کے کہہ دینے پر کہ میں بھول گیا تھا وہ روایت حدیث کے درجے سے ہمیشہ کے لیے اتر جاتا تھا۔ ہم تو روز بھولتے ہیں، اور تو باتیں اور ہم تو روز بھولتے ہیں، ہمیں باتیں یاد نہیں رہتی، ہمیں موقع یاد نہیں رہتے، کتنی باتوں کو ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو ہم تو اس پر۔ اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ وہ اس سے بھی زیادہ اس میں جو ہے وہ سخت تھے، وہ اتنے سخت تھے کہ ان کے نزدیک جب کوئی حدیث کسی نے سنی اس وقت سے لے کر جب حدیث اس نے بیان کی اس وقت تک اس سارے عرصے میں اس کو زبانی یاد رہنا شرط تھی کہ درمیان میں کبھی بھی اس بات کو نہ بھولو۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بھائی سے ملے، آپ اسکول میں اس کے ساتھ ہم جماعت تھے، کوئی واقعہ آ گیا، آپ نے اس واقعے کو دیکھا، اس نے بھی دیکھا، پھر آپ کے ذہن میں نہ رہا، 25 سال کے بعد وہ آپ کو آ کے ملا اور اس نے کہا ہاں واقعہ ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں بالکل میں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، اگرچہ تم نے اس واقعے کو آنکھوں سے دیکھا تھا، کیونکہ درمیان میں تم بھول گئے تھے، اب تم اس حدیث اس بات کی روایت کرنے کے اہل نہیں ہو۔ تو یہ جرح اور تعدیل کے قوانین بہت سخت ہے، اسی لیے چھوٹی چھوٹی بات پر جرح، یعنی اس بندے پہ زخم لگ جاتا تھا، اس پہ عیب لگ جاتا تھا کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ لہذا جتنی حدیث جو ہے وہ عظیم الشان احکام پر مشتمل ہوتی تھی اتنا وہ اس پر سختی کرتے تھے۔ مثلا اگر احکام کو استنباط کرنا ہے کسی حدیث سے، سنت کو کسی سے لینا ہے، تو پھر اس حدیث کے راویوں پر اتنی زیادہ جرح کرتے تھے، بہت زیادہ، تاکہ نکھر کے ایک چیز سامنے آ جائے۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذا روینا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلال والحرام والسنن والاحکام تشددنا فی الاسانید، کہ جب روایت ہوتی حلال حرام سنن اور احکام کے بارے میں تو ہم بڑی اس میں تشدد کرتے، سختی کرتے تھے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، جب فضائل اعمال کے بارے میں کوئی حدیث ہوتی تھی تو تسامحنا، پھر ہم اس میں ذرا نرمی کر دیا کرتے تھے کہ اعمال کے فضائل ہی ہیں نا، اس میں کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اب کیا ہوا کہ فضائل اعمال میں وہ ایسی بھی روایات لیتے تھے جن کو ضعیف کہا جاتا ہے، تو اس لیے جامع ترمذی کی کتاب میں آپ دیکھ لیں، حتیٰ کہ صحاح میں شامل ہے، مگر اس میں بھی ایسی روایات ہیں کہ جن کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ خود بخاری شریف کے اندر بعض ایسی روایات ہوں گی، لیکن یہ کون سی روایات ہیں؟ یہ وہ روایات ہیں جو فضائل اعمال کے متعلق ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ جن سے سنن احکام حرام اور حلال کا استعمال کیا، نہیں نہیں، اس پر تو وہ بہت۔ چنانچہ اب اس زمانے کا ایک نیا فتنہ آ گیا ہے، وہ کیا کہ ذرا کسی کتاب کے اندر کوئی حدیث ہوتی ہے جس پر ضعیف لکھ دیا جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ ایسے یعنی کرتے ہیں برتاؤ کہ جیسے موضوع حدیث ہوتی ہے۔
اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے. چنانچہ ایک نئی ترمذی چھاپی ہے بعض عرب دوستوں نے، اور وہ اس ترمذی سے بہت چھوٹی ہے، اور اس میں سے کہتے ہیں جی ہم سب ضعیف احادیث ہم نے نکال دی ہیں. یعنی جن کو امام کہا گیا، حافظ کہا گیا، جو حجت تھے اپنے وقت میں، وہ تو اس کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور آج کے وہ لوگ کہ جن کو وضو کے طہارت کے صحیح مسائل کا بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگ جو ہیں اس میں سے اس کو الگ الگ کر رہے ہیں. تو یہ اس مصنف کے ساتھ کتنی خیانت کا جو ہے نا عمل کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ضعیف حدیث کے صحیح معنی کو سمجھتے نہیں. تو اس میں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کھولوں گا کہ ایک لفظ ہوتا ہے موضوع. موضوع کا مطلب ہوتا ہے وضع کیا گیا، گھڑی گئی. تو اگر تو کوئی موضوع ہو اس کا مطلب ہے وہ حدیث نہیں ہے، وہ کسی نے من گھڑت بات منسوب کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایسی بات تو جب بھی سامنے آئے گی اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں گے. چنانچہ ہمارے اکابر نے اس پر موضوعات کے عنوان پر مستقل کتب لکھی ہیں. تو کوئی بھی حدیث جو موضوع ہوگی اس کا مطلب ہے وہ حدیث نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ من گھڑت بات ہے، ہم اس کو اٹھا کے ایک طرف کر دیں گے. اب یہاں ایک حدیث ہے جس کو ضعیف کہا گیا. ضعیف اور موضوع میں ایسے ہی فرق ہے کہ ایک بندہ مردہ ہوتا ہے اور ایک بندہ بیمار ہوتا ہے. اب بیمار جتنا بھی کمزور ہو، لاغر ہو، مردہ اور بیمار کو ایک جیسا تو نہیں نا کہہ سکتے. مردہ تو مردہ ہے لیکن بیمار پھر بھی زندہ انسانوں میں جب شمار کرنے لگیں گے تو زندوں میں کس کو شامل کریں گے؟ بیمار کو شامل کریں گے نا. اگرچہ وہ اتنا یعنی بیمار صحیح، بخار صحیح، ٹی بی صحیح، کینسر صحیح ہے تو زندہ نا. جب بھی زندوں کی لسٹ بنائیں گے تو کس میں شامل کریں گے؟ اب اگر کوئی ٹی بی کے مریض کو بھی مردوں کی لسٹ میں شامل کرنا شروع کر دے تو کیا کہیں گے؟ اب وہ ہمارے دوست اسی ذہن کے لوگ ہیں کہ وہ بیمار بندے کو کس میں شامل کرتے ہیں؟ مردوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں. لہذا ضعیف روایات کو وہ سب کو نکال کے ایک طرف کر دیتے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارے بزرگوں نے ضعیف روایات لی کیوں بھائی؟ نہ ہی لیتے، ساری ٹھیک روایت لے لیتے. تو اس میں ایک علمی نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں ماخذ تو ہمارا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان یہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ان جاءکم بنبأ فاسقم بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی بندہ فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم اس کی وضاحت کرو. تم اس کی اب دو طریقے ہو سکتے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تم اس کو رد کر دو، اور ایک تھا نہیں فتبینوا، تم اس کی وضاحت کر لو، جانچ پڑتال کر لو، اس کو کھنگال لو کہ تمہاری تحقیق کیا ہے. اگر تمہاری تحقیق میں وہ بات ٹھیک ہے تو تم اس کی بات کو قبول کر لو، اور اگر تحقیق میں وہ بات ٹھیک نہیں اترتی تو پھر اس کی بات کو تم چھوڑ دو. تو یہ قرآن سے ایک اصول ہمیں مل گیا نا. چنانچہ محدثین نے رحمہم اللہ نے، اللہ اکبر انا للہ و انا الیہ، انہوں نے بھی اسی بات کو اپنا اصول بنایا کہ جب ان کے پاس کوئی ایسی بات نقل ہوتی کہ جس میں ضعف آ جاتا تو وہ اپنے طور پر اس کی تحقیق کرتے تھے. اب ان کی تحقیق اگر ان کو بتاتی کہ مضمون بھی ٹھیک ہے اور مضمون بھی فضائل اعمال ہی سے متعلق ہے تو وہ پھر اس حدیث کو اس جانچ پڑتال کے بعد قبول کر لیتے تھے، اور اگر سمجھتے تھے کہ قبول کرنے کے قابل نہیں تو اس کو قبول نہیں کرتے تھے. تو ہمارے اکابر نے قرآن مجید کی تعلیم والا راستہ اپنایا. چنانچہ ان کتب میں جو ضعیف احادیث ملتی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان اکابر نے اپنی مرضی نہیں چلائی، منشاء خداوندی کو سامنے رکھا. اور منشاء خداوندی یہ ہے کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ
یہ تو نہیں کہا نا کہ رد کر دو اس کو. فردو کے الفاظ ہیں فتبین. تو معلوم ہوا کہ جن کو آج اہل حدیث بننے کا زیادہ شوق ہے اور وہ ذرا ذرا سی بات کو ضعیف کہہ کے اس کو کتابوں سے نکال دیتے ہیں، وہ فتبینوا کی بجائے کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ فردو کے راستے پہ چل رہے ہیں. اس کو رد ہی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دو. نہیں، یہ تو ہماری منشا ہو گئی، اور ہم نے دین میں اپنی منشا کو نہیں دیکھنا، منشا خدا بندی کو دیکھنا ہے. اور منشا خدا بندی یہ ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب اس قسم کی احادیث آئیں تو انہوں نے اپنے اصول و ضوابط اور اپنی جو تحقیق تھی، جو حد المقصود بندے کے پاس ہوتی ہے، انہوں نے پوری چھانٹ پھٹک کر کے جب ان کے دل کو تسلی ہو گئی مضمون بھی ٹھیک ہے، اعمال سے متعلق ہے، یہ ان اعمال میں سے نہیں ہیں جو احکام سنن حرام حلال ہیں، تو انہوں نے اس حدیث کو اس درجے کا سمجھا کہ بھئی یہ مردہ نہیں، البتہ اس پر جرح ہونے کی وجہ سے بیمار ضرور ہو گئی ہے. انہوں نے اس کو بھی اپنے کتاب میں جگہ عطا فرما دی. تو اب محدثین کا پلہ کلیئر ہو گیا نا، ان کا دامن کلیئر ہو گیا نا کہ انہوں نے جو کیا انہوں نے اللہ کی رضا اور اللہ کی منشا کے لیے کیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اگلی بات کہ انہوں نے تو کیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب معترض یہ بھی تو سوال کر سکتے ہیں نا جی کہ بھئی ہم پھر اس پر کیوں عمل کریں؟ ٹھیک ہے، امام ترمذی کی تحقیق تھی، امام ترمذی رحمۃ اللہ اس پر عمل کریں، ہم کیوں کریں اس کے اوپر عمل؟ ایک اعتراض یہ آتا ہے نا درمیان میں. اب اس میں پھر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ ماخذ تو علم کا وہ ہے نا. ماخذ کون کون ہے؟ قرآن، نبی علیہ السلام کا فرمان، یہ علم کے ماخذ ہیں. ویسے تو آگے 4 اور یعنی پورے 4 ہیں، لیکن بنیادی ماخذ یہ ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو ہمارے لیے بھی قرآن مجید میں ایک ثبوت ہے، اور وہ کیا کہ اگر کوئی ایسی روایت ہو کہ جس پر ضعف آتا ہو، جرح اس پر آ جاتی ہو، لیکن اس کی تصدیق کوئی بڑا کر دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک الزام لگا. زلیخا نے کہا کہ انہوں نے مجھے بہکایا، ما ارادہ من ارادہ بأہلک سوءا، اس نے الزام لگا دیا. اب الزام لگانے کے جواب میں ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گھر والوں میں سے ایک بچے نے اس کی گواہی دے دی. اب ہمیں نہیں پتا بچہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کی عمر کتنی تھی، اس کا باپ کون تھا، قبیلہ کون تھا، ہم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں. صرف اتنا پتا ہے کہ ہاں کسی بچے نے ان کی گواہی دی اور اس گواہی کو قبول کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اس کو چونکہ بیان فرما دیا، اب ہمارے لیے مزید تحقیق میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ایک بڑے نے اس کی گواہی دے دی. تو اب ہمارے لیے بھی اس میں سے ایک مسئلہ نکل آیا کہ جس طرح وہ بچہ مجہول ہے، راوی، اس کی گواہی کا ہمیں کیا پتا، نہ اس کے نسب کا پتا، نہ اس کے کسی چیز کا پتا. مجہول کہتے ہیں نا ایسے راوی کو جس کا پتہ ہی نہ چلے، ذوف آ جاتا ہے اس کی وجہ سے روایت کے اوپر. لیکن چونکہ کسی بڑے نے تصدیق کر دی ہے، اب بڑے کی تصدیق کی وجہ سے اب اس کو اگر لے لیا گیا تو یہ ہمارے لیے شرعاً جائز ہوگا. لہذا ہم بھی اسی پر عمل کرتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود تحقیقات کی، راوی مجہول تھا، فلاں تھا، ذوف آ گیا، لیکن جب انہوں نے اس کو قبول کر کے اپنی کتاب میں لکھ دیا، اب ان کے علم، تقوی، اتباع سنت اور علمی مقام کی وجہ سے اب ہمارے لیے مزید تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لہذا ہمارے لیے اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا 100% ٹھیک ہوگا. اس لیے جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی فضائل اعمال ضعیف حدیثیں بھری پڑی ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس کو پوچھو کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ضعیف حدیث کہتے کس کو ہیں؟ وہ بیچارے عوام الناس کو ضعیف حدیث کا لفظ ایسے بتاتے ہیں جیسے کوئی گھڑی ہوئی حدیث ہوتی ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ گھڑی ہوئی حدیث کے لیے
اصطلاحی کوئی اور ہے، تو ضعیف حدیث کے لیے موضوع حدیث کا اس کے ساتھ برتاؤ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اب بات کی سمجھ آ گئی؟ آخر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، علم حدیث کی خدمت میں زندگی گزاری. انہوں نے جو فضائل اعمال کتاب لکھی تو ان میں اگر ایسی انہوں نے احادیث کو جمع کر لیا تو وہ بھی تو سمجھتے تھے نا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. تو اب بات سمجھ میں آ گئی نا. ہمارے چونکہ طلباء کو پتہ نہیں ہوتا، لہذا ان کے سامنے جب کوئی بات کر دیتے ہیں نا، وہ جی تبلیغ نصاب میں تو جی ضعیف حدیثیں بھری پڑی ہیں، تو یہ خود بھی بیچارے ایسے مجرم بن کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں، غلطی کر جو بیٹھے. تو ایسی بات نہیں ہے. علمی طور پہ اگر آپ اس سے بات کریں اور اس کو بات کو سمجھائیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمارے اکابر جس نتیجے پر پہنچے وہ منشاء خداوندی کے مطابق ہے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق ہیں. اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اب ضعیف حدیث کے متعلق یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا نا آپ کے ذہن میں. آگے ان کا نام ہے محمد بن عیسیٰ. اچھا نماز کتنے بجے ہے؟ 4 بجے. الحمدللہ پھر تو وقت ہے. نام ہے محمد بن عیسیٰ بن ثورہ. ان کے بارے میں اسماء الرجال کی کتب میں تفصیلی حالات بھی دیے ہوئے ہیں. تاہم ان کی ولادت 209 ہجری میں ہوئی اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے جو اساتذہ تھے، شیوخ تھے، ان سے حاصل کی. جب ذرا پختگی کی عمر کو پہنچے تو پھر انہوں نے سفر کر کے احادیث کو حاصل کیا. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاف البلاد وسمع خلقا من الخراسانیین والعراقیین والحجازیین، کہ انہوں نے بہت سارے شہروں کے چکر لگائے، طواف کیے، اور ان میں سے انہوں نے خراسان کے لوگوں علماء سے اور عراق کے علماء سے اور حجاز کے علماء سے انہوں نے حدیث پاک کو سنا اور حاصل کیا. چنانچہ ان کے جو مشہور اساتذہ گزرے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اور بھی اکابر گزرے ہیں. لیکن علم حدیث میں انہوں نے وہ مقام پایا کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مات البخاری فلم یخلف بخراسان مثل ابی عیسیٰ فی العلم والحفظ والورع والزہد، کہ امام بخاری فوت ہوئے تو خراسان کے اندر ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح علم میں، حفظ حدیث میں، تقوی میں، زہد میں کوئی دوسرا بندہ نظر نہیں آتا تھا. اللہ نے پھر ان کو ایک ایسا علمی مقام بھی عطا فرما دیا. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد ہیں، انہوں نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے 2 حدیثیں بھی بخاری شریف میں روایت کی ہیں. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد بن اسماعیل بخاری نے یہ حدیثیں مجھ سے وہاں روایت کی ہیں. اس کو کہتے ہیں روایت الاکابر عن الاصاغر، کہ اکابر جو ہیں، دیکھو ہمارے اکابر علم کے بارے میں کتنے مخلص تھے کہ یہ نہیں کہا کہ جی یہ تو شاگرد ہے اور میں شاگرد سے کیسے روایت کروں. نہیں، یہ ان کی کمال بے نفسی کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے بھی 2 حدیثیں روایت کر دیں. اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی بے نفسی کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ علم کے معاملے میں وہ بہت ہی زیادہ بے نفس ہو. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ ما انتفعت بہ منک اکثر مما انتفعت منی، کہ تم نے مجھ سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا کہ میں نے تم سے فائدہ اٹھایا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. اور واقعی دیکھنے میں یوں نظر آتا ہے کہ جیسے استاد سے فائدہ شاگردوں کو ہوتا ہے، لیکن اگر دیکھیں تو باریک بینی کے ساتھ تو شاگردوں سے استاد کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. اب اگر آج آپ کو یہ
درس نہ دینا ہوتا تو اتنی کتب کو مطالعہ کر کے میں آج تیار ہو کے یہاں نہ آتا، میں اس علم سے محروم ہو جاتا۔ تو آپ ذریعہ بنے، وجہ بنے میرے لیے اس علم کے حاصل ہونے کی، تو اب ظاہر میں تو یوں محسوس ہوگا کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے استاد کو فائدہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ وہ طلباء کو فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے ہمیں جاہل بنا دیا۔ دور حدیث کے طلباء کو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کیا بنا دیا؟ جاہل بنا دیا۔ تو ایک طالب علم نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم نے کیسے جاہل بنایا؟ تو فرمانے لگے کہ جب ہم اپنے استادوں سے پڑھ کر فارغ ہوئے تھے اور طلباء کو پڑھاتے تھے تو طلباء میں ذہانت اتنی تھی، طلب علم اتنی تھی اور شوق علم اتنا تھا کہ جب ہم ان کو پڑھانے کے لیے کمرہ جماعت میں آتے تھے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ کوئی طالب علم ایسا سوال نہ پوچھ لے کہ جس کا جواب ہم نہ دے سکیں۔ استعداد اتنی تھی کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ درس کے دوران کوئی طالب علم ایسا نہ سوال پوچھ لے کہ ہمیں جواب نہ آتا ہو اور ہمیں کہیں ذلت نہ اٹھانی پڑے، تو اللہ ہماری مدد کر دینا، ہمیں شرح صدر دے دینا، موقع پہ صحیح بات ہمارے دل میں القاء فرما دینا۔ ہم دعائیں مانگ کے آتے تھے، فرماتے تھے پھر طلباء کا جو یہ شغف تھا علم کے ساتھ یہ کمزور ہوتا ہوتا اتنا کمزور ہو گیا، فرمان لگے کہ آج درس سے پہلے میں 2 رکعت نفل پڑھ کے آتا ہوں، اللہ طلباء میں کوئی تو ایسا ہو جو مجھ سے کوئی سوال پوچھ لے۔ تو فرماتے تھے طلباء کو کہ آپ لوگوں نے ہمیں جاہل بنا دیا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ تو شاگرد استاد سے شاگرد کو فائدہ پہنچتا ہے اور شاگرد سے استاد کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، بعض لوگوں کے مطابق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے نابینا تھے، ولد اکمہ، جمع الوسائل میں لکھا ہے کہ وہ نابینا پیدا ہوئے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ شروع سے نابینا نہیں تھے، البتہ آخری عمر میں جیسے بندے کو موت یا بند کا مرض ہو جاتا ہے اور وہ نابینا ہو جاتا ہے تو وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ البتہ ان کی قوت حافظہ جو تھی وہ ضرب المثل تھی، اس قدر ضرب المثل تھی کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابو سعید الادریسی رحمہ اللہ کان ابو عیسیٰ یضرب بہ المثل فی الحفظ، ان پر حفظ کو ضرب المثل کے طور پہ ان کو پیش کیا جاتا تھا، یعنی اتنی قوت حافظہ تھی کہ اپنی قوت حافظہ میں وہ ضرب المثل بن گئے تھے اپنے زمانے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا اللہ رب العزت نے ان کو قوت حافظہ عطا فرمائی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کو کسی شیخ کی احادیث کہیں سے ملی تو انہوں نے جلدی سے اپنے کاپی پر اس کو نقل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے سفر حج میں اسی شیخ سے ملاقات ہو گئی۔ اب وہ شیخ کی احادیث پہلے تو کسی واسطے سے ان کو لکھی ہوئی مل گئی تھی، اب خود شیخ سے ملاقات ہو گئی تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے عرض کی کہ حضرت آپ مجھے یہ احادیث خود سنا دیں تاکہ میں اپنے مسودے سے دیکھ کر مسودے کی تصحیح بھی کر لوں اور مجھے سماعت کا بھی شرف حاصل ہو جائے۔ پہلے تو املا تھی نا جو انہوں نے کی تھی کسی سے، اب سماعت، اس میں حدیث کے علم میں سماعت کی بڑی اہمیت ہے، تو مجھے سماعت کا بھی رتبہ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، لے آؤ۔ چنانچہ یہ گئے اپنے مسودہ کو لینے کے لیے، اللہ کی شان ملا نہیں، اور واقعی جس چیز کو سنبھال کے جتنا رکھا جائے نا وہ اتنی سنبھل جاتی ہے، موقع پہ نہیں ملتی۔
اب جلدی میں تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ سادہ کاغذ لے لیے اور سادہ کاغذ لے کے آ گئے اور آ کے ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ادھر سے استاد پڑھنے لگے اور ادھر سے یہ سادہ کاغذ کو دیکھتے جاتے تھے کہ تاکہ استاد کہیں انکار نہ کر دیں. سفر تھا نا، حالت سفر تھی، تو حالت سفر میں وہ کہہ سکتے تھے وقت ضائع نہ کرو میں جا رہا ہوں، تو محروم ہو جاتے. اچھا جب یہ ایسے کر رہے تھے نا تو استاد کی نظر پڑ گئی. اس نے دیکھا کہ خالی کاغذ لے کے بیٹھے ہیں تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پوری بات کھول دی کہ حضرت مجھے ایک یہ بھی ڈر تھا کہ اگر آپ کو کہوں کہ مسودہ نہیں ملا تو آپ کہیں گے کہ اچھا ڈھونڈ کے میرے پاس آنا، تو مجھے موقع ہی نہ ملے، میں محروم ہی نہ ہو جاؤں. تو میں نے تو خالی کاغذ لے لیے اور میں آپ سے سنتا رہا اور میں اپنی یادداشت کے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو پھر علم ضائع کر دیا. انہوں نے نہیں ضائع نہیں کیا حضرت، جو کاغذ پہ لکھا ہوا تھا میں اس کو نہیں ملا رہا، جو میرے دل کے کاغذ پر لکھا ہوا ہے میں اس کے ساتھ ملا رہا. ان کا اچھا سناؤ. چنانچہ جتنی حدیثیں انہوں نے سنائی تھیں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی احادیث ان کو سنا دی تو وہ بڑے حیران ہوئے. پھر ان کے ذہن میں یہ بات گئی کہ ممکن ہے کہ یہ حدیثیں پہلے سے اس کو یاد ہو. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی میں تمہیں اور احادیث سناتا ہوں. چنانچہ انہوں نے 40 احادیث جو غریب تھی، جو یعنی انوکھی، انہوں نے پہلے نہیں سنی ہوئی تھی، وہ ان کو سنائی اور فرمایا کہ اب مجھے تم سناؤ. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے 40 احادیث متن اور سند کے ساتھ ان کو سنا دی. یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے ما رأیت مثلک قط، میں نے تم جیسے حافظ والا کبھی کوئی بندہ نہیں دیکھا. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت حافظہ عطا فرمائی تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ سفر حج پہ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنی سواری پر بیٹھے تھے تو ایک خاص جگہ پر پہنچے تو انہوں نے جا کے اپنے آپ کو بالکل جھکا لیا، جیسے بالکل سواری کے ساتھ لگا دیتے ہیں یوں کر لیا. تو لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے میں نے اپنے سر کو درخت کی شاخوں سے بچایا. ان کا یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جیسے ہی سنا کہ یہاں کوئی درخت نہیں تو فرمایا سواری کو روکو. سواری روک لی گئی. کہنے لگے کہ جاؤ اور قریب اگر کوئی قصبہ ہے، کوئی گاؤں ہے، تو ان لوگوں سے پوچھو کیا یہاں کوئی درخت تھا جسے اکھاڑ دیا گیا یا تھا ہی نہیں. چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو انہوں نے کہا جی ہاں ایک درخت تھا، شاخیں جھکی ہوئی تھیں اور مسافروں کو یہاں سے گزرتے ہوئے تنگی ہوتی تھی. ان کی تکلیف کے پیش نظر ہم نے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے زمین کو برابر کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے الحمدللہ کہا. تو سننے والے نے کہا کہ حضرت مسئلہ کیا ہے؟ فرمان لگے دیکھو میری یادداشت میں اس جگہ پر ایک درخت تھا اور جب آپ لوگوں نے کہا کہ درخت نہیں تو میں اس لیے رک گیا کہ اگر میری یادداشت میں فطور آ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد میں نبی علیہ السلام کی حدیث کی روایت نہیں کیا کروں گا. اب چونکہ تصدیق ہو گئی کہ درخت تھا، الحمدللہ کہ اب میں حدیث پاک کی روایت کرتا رہوں گا. اللہ رب العزت نے ان کو قوت حافظہ ایسی عطا فرمائی تھی. کثیر البکا تھے، بہت روتے تھے، بلکہ بعض محدثین نے تو کہا کہ ان کے رونے کی کثرت کی وجہ سے ان کی بینائی جو تھی وہ چلی گئی تھی. تاہم 279 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. آگے فرمایا محمد بن عیسیٰ ابن ثورت الترمذی. یہ جو ترمذ ہے یہ شہر کا نام ہے. یہ ماوراء النہر یعنی افغانستان اور جو رشیا کی آزاد ریاستیں ہیں ان کے درمیان ایک دریا ہے اور عربی میں دریا کو نہر کہتے ہیں. تو نہر سے پار، ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پاروں آیا بندہ، تو جو ہم کہتے ہیں نا جی پار سے آیا، یعنی ہم بھی اس کو ماوراء النہر کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی زبان میں. تو ہمارے اکابر نے ان علماء کو علماء ماوراء النہر کہنا شروع کر دیا، وہ معروف ہو گئے. تو وہاں دریا کے کنارے ہی زیادہ دور نہیں ایک شہر ہے جس کو ترمذ کہتے ہیں. یہ افغانستان کی طرف دروازہ ہے گویا وسط ایشیا کا، یہ قریب ترین شہر یہی ہے.
اس سے 6 میل کے فاصلے پہ ایک قصبہ تھا، اس کا نام تھا بوغا. وہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور پھر چونکہ قریب ترین شہر ترمز تھا، یہاں سے علم حاصل کیا، تو پھر یہ ترمذی مشہور ہو گئے. یعنی ولادت تو تھی بوغا کی اور مشہور ایسے ہو گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک عالم جو تھے وہ ایک قصبہ میں یہاں پیدا ہوئے، 20 میل 25 میل دور ہے، لیکن انہوں نے زندگی یہاں شہر میں گزاری. جب ان کی وفات ہوئی تو وہ جھنگوی کے نام سے مشہور ہو گئے، بڑے شہر کے نام سے. تو جس طرح وہ جھنگوی کے نام سے مشہور ہو گئے، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی کے نام سے مشہور ہو گئے، لیکن ولادت ان کی شہر بوغا کی ہے. یہ جو ہے نا ترمذ شہر، اس میں 3 بڑی شخصیتیں گزری ہیں، اور تینوں کو بڑا یعنی علمی مقام حاصل تھا. تو طلباء کئی مرتبہ ان میں نا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سے تھے. تو ان میں ذرا ذہن میں رکھیں کہ ایک تھے صاحب سنن محمد بن عیسیٰ، جن کی کنیت ابو عیسیٰ ہم نے پڑھی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. ایک بڑی شخصیت یہ گزرے ہیں وہاں پر. ایک اور بزرگ گزرے ہیں جن کو احمد بن حسن ترمذی کبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. ان کو بھی اللہ نے علم میں بڑا مقام عطا کیا تھا. اور ایک اور بھی عالم گزرے ہیں جو حکیم بھی تھے، اور ان کو حکیم ترمذی کہا جاتا ہے. وہ مصنف ہیں نوادر الاصول کتاب کے، وہ بھی اسی شہر سے ہیں. وہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ان کی جگہ یہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ کی جگہ کو اللہ نے دیکھنے کا موقع عطا کیا، تو اس کی تفصیلات تو خیر بہت عجیب ہیں. ایک بات اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے. کیا؟ جوان العمر تھے اور تھے بھی بہت خوبصورت. تو ان کے پاس مریض مرد بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں. تو ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکی آئی مریضہ بن کر، اور اس نے اشارے سے ان کو متوجہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ گناہ کے مرتکب ہونا چاہتی ہوں. حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر دھیان ہی نہ دیا اور اس کو بھگا دیا. بات آئی گئی ہو گئی، حتیٰ کہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ بوڑھے ہو گئے. بڑھاپے میں ایک دن ذہن میں خیال آیا کہ جوانی میں اتنی وہ خوبصورت لڑکی تھی، بالکل جوان العمر تھی، اور اس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور موقع بھی تھا. تو اگر میں اس وقت عمل کر بھی لیتا تو میں توبہ کر لیتا تو معاف ہو جاتا. اور یہ دماغ میں ایسا خیال بیٹھا کہ ہٹتا ہی نہیں تھا. تو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے، بڑا روئے اللہ کے حضور کہ یا اللہ، اس ابتدائی اور جوانی کی عمر میں میں اتنا نیک تھا کہ گناہ کی دعوت ملی، قالت حیت لک، اور میں نے دل میں کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے اندر فعل کی قوت بھی نہیں رہی، اور ویسے بھی بدن ضعیف ہو گیا، اور میرا نفس اتنا خراب ہو گیا کہ اب میرے دماغ سے یہ خیال ہی نہیں نکلتا. تو یہ روئے حتیٰ کہ روتے روتے آنکھ لگ گئی. تو کہتے ہیں کہ خواب میں نبی علیہ السلام کی دیدار نصیب ہوا. تو پوچھا کہ کیوں روئے ہو؟ تو انہوں نے بیان کیا، جی میری حالت یہ ہے کہ بال سفید ہو گئے اور میرا نفس اتنا خراب ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا نفس خراب نہیں ہوا، اصل وجہ یہ تھی کہ جب تمہارے بچپن کا وہ زمانہ تھا، وہ زمانہ میرے زمانے کے زیادہ قریب تھا، اس میں خیر زیادہ تھی. اب اس وقت جس زمانے میں تم زندگی گزار رہے ہو، اس میں شر زیادہ ہے، اس کی ظلمت کی وجہ سے یہ خیال تمہیں آ رہا ہے. چنانچہ جس زمانے کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنا قرب حاصل ہے، اتنی ہی اس میں برکتیں، اس میں خیر زیادہ ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ان کو کہتے ہیں قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر. 3 وہ دور جن میں خیر ہونے کی شہادت اللہ کے محبوب نے عطا فرما دی. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی ہم اب دیکھو کتنا اس مشکات نبوت سے بود کے زمانے میں بیٹھے ہیں،
تو آج کتنے فتنے ہیں اور کتنی ظلمت ہے، اور ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ کے حضور حفاظت کی دعائیں کرنی چاہیے اور معافیاں مانگنی چاہیے۔ چنانچہ آگے فرمایا، ہاں وقت ہو گیا نماز کا، انشاءاللہ باب اور اس سے آگے انشاءاللہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ کل مغرب کے بعد انشاءاللہ جمعہ کے دن ہم شروع کریں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم لمبی مجلس کریں گے تاکہ ہم 2-3 جتنے بھی ہو سکی انشاءاللہ کچھ احادیث پڑھ لیں اور ہمارا کام آگے شروع ہو۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ نماز کے بعد اس کی فوٹو کاپی آپ کو دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔